جی کل سرفراز صاحب نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک ہی امام کی تقلید کیوں کرتے ہیں، ایک سے زیادہ، مطلب جو بھی مسئلے میں جس کو زیادہ بہتر لگے اس امام کو ہم فالو کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس کا پروف کی مجھے پتہ روشنی میں، نہیں تھا۔ دلائل کی روشنی میں جو بات جی زیادہ جو ثابت ہے، مضبوط ہے، تو ہم وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یعنی جی علماء تو کی میں طرف ہی آج رجوع کر رہے ہیں، خود استنباط کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، علماء کی طرف ہی رجوع کرنے کی بات ہے، جی جی لیکن اپنے آپ کو کوئی باندھ دے کہ میں انہی کی بات مانوں گا، اب انہی سے بند گئے۔ جی بتا دیں۔ جی تو اس کا مجھے جواب انہوں نے دے دیا تھا، عالم صاحب نے۔ جی انہوں نے یہ بولا تھا کہ اگر کوئی ایک بندہ کسی ایک مسئلے میں ایک امام کو فالو کرے گا اور پھر دوسرے مسئلے میں دوسرے کو فالو کرے گا تو پھر یہ ایک نئی فقہ بن جائے گی، اور پھر یہ اتنی فقہ بن جائیں گی کہ ہر بندہ ایسے کرنے لگا تو ہر بندے کا ایک نیا طریقہ بن جائے گا۔ وہ وضو کا مسائل کسی امام کے دیکھے گا اور نماز کسی امام کے، ہر بندہ الگ الگ مسئلہ کر لے گا، تو یہ پھر بہت ہر آدمی اپنا نیا نیا وہ شروع کر لے گا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی بولی تھی کہ اگر بندے کو دلائل سمجھنے کی وہ ہی نہیں ہے، مطلب صلاحیت اس کے پاس ہے ہی نہیں، یہ بات آپ لوگ میں اور ہم لوگ میں کامن ہے، تو پھر وہ بندہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس فقہا کی بات یا کس فقہا کی دلیل زیادہ مضبوط ہے؟ کیونکہ ہر فقہا کے اصول الگ الگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ کون سے اصول پہ ڈیسائیڈ کرے گا یہ بھی اس کو نہیں پتا ہوگا، تو اس لیے ایک ہی امام کو کرا جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ پہلی بات تو آپ نے جو یہ کہی نا کہ ایک امام کی تقلید کا فائدہ یہ ہوگا، اور اگر کئی لوگوں کی باتوں کو اگر لیا جائے تو اس کا نقصان ہے، کئی فقہ بن جائے گی۔ میرے بھائی کئی فقہ نہیں بنے گی، اصل میں ایک اصول ہے کہ لا یجوز احداث قول جدید، یعنی کسی مسئلے میں فقہائے کرام نے جو گفتگو کی ہے، علماء نے، سلف نے، تو اب کسی مسئلے میں کوئی نیا قول ہم نہیں لا سکتے، یعنی عالم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا قول لائے۔ اجازت کیا ہے کہ جس عالم سے ہم مسئلہ پوچھ رہے ہیں وہ جو علماء نے تشریحات کی ہوئی ہیں انہی تشریحات میں غور کرے، وہ غور کرے انہی تشریحات میں، اور دیکھے کہ کون سی بات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے اور قرآن پاک کی آیات کے موافق ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے علماء کی تشریحات کو دیکھا تو فقہ تو آلریڈی موجود ہے، کئی فقہیں کہاں ہو گئی؟ وہ جو فقہ ہے قرآن کی اور حدیث کی، وہ فقہ تو آلریڈی موجود ہے، وہ کتابوں میں موجود ہے، فقہی کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی شروحات میں موجود ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے نا کہ وہ موجود نہیں ہے۔ بھئی کہہ رہے ہیں کہ کئی فقہیں ہو جائیں گی، تو بھئی کئی فقہیں تب ہوں گی جب ہم کوئی نئی بات لا کے ڈالیں گے۔ جو چیز موجود ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے، تو جب پہلے سے موجود ہے ہم تو اس میں چوز کر رہے ہیں، عالم تو اس میں سے اختیار کر رہا ہے کہ جو مطابق کتاب و سنت ہو۔ تو اس لیے جن عالم نے یہ بات کہی آپ کو کہ بھائی یہ تو نئی فقہ ہو جائے گی، تو پہلی بات یہ کہ آلریڈی وہ تو کئی طرح کی فقہ موجود ہے، یعنی ایک مسئلے میں کئی اقوال علماء کے موجود ہیں، آلریڈی یہ موجود ہیں، اب اسے تو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اب جب موجود ہے، جو عالم جواب دے رہا ہے وہ تو کوئی نیا قول لا نہیں رہا ہے، وہ جو اقوال موجود ہیں انہی میں سے وہ تشریح کر رہا ہے، کسی کو چوائس کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیسے پتا کرے گا کہ بھئی کون چیز دلیل سے زیادہ موافق ہے، کس کا قول دلیل کے زیادہ موافق، یہ عامی کا کام ہے نہیں، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، ٹماٹر بیچنے والے کا کام نہیں ہے، یہ کام تو عالم کا ہے نا۔ ہم نے جس سے مسئلہ، عالم کیوں عالم ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کس مسئلے کو ترجیح حاصل ہے، کون سا مسئلہ راجح ہے، کون سا مسئلہ راجح نہیں ہے۔ عام آدمی چونکہ فتویٰ اسی لیے لینے جا رہا ہے، عام آدمی عالم کے پاس اسی لیے جا رہا ہے کہ اسے صلاحیت نہیں ہے، تو اس لیے وہ عالم کے پاس گیا ہے۔ اب عالم کے پاس گیا ہے، اسے یہ صلاحیت ہے کہ وہ ترجیح قائم کر سکے، اگر وہ نہیں قائم کر سکتا تو اس کے لیے بھی اصول ہو، کہہ دے لا ادری، میں نہیں جانتا، اور پھر کسی دوسرے عالم کی رہنمائی کر دے کہ بھی فلاں عالم صاحب اس مسئلے میں اچھا علم رکھتے ہیں، آپ یہ سوال ان سے کر لیجئے۔ تو جو کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے اس کا حل تو یہاں موجود ہے۔ اب آپ کا اس پہ اگر کوئی شبہ ہو تو بتائیے۔ جی عبدے بھائی۔
شیخ شعبان نے جو ایکسپلین کیا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ انمیوٹ کریں پلیز. تھوڑا میں نے آدھا سنا تھا, پھر تھوڑی نیٹ ایشو ہو گیا تھا تو میں سن نہیں پایا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ اہل حدیث ہم لوگ کوئی نئی بات آنے کے خلاف ہے؟ یعنی کہ کوئی کہے کہ آج 1400 سال تک کسی کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا, آج میں ایک نیا مسئلہ نکال رہا ہوں, ہم لوگ اس کے خلاف ہے. ہم لوگوں نے اس کے خلاف پورے سٹریمز میں ڈسکشنز کیے ہوئے ہیں. کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ کوئی نیا اشتہار مجھے تو کے خلاف ہوتے ہیں؟ یعنی ہمیں مجھے تو یہ بھی بتایا تھا. جی, اسلامک اسکالرشپ میں مطلب جو بھی بات ہم فتوے بیان کریں گے وہ وہی ہوں گے جو کسی نہ کسی نے تو بیان کیا ہے, بڑے اسکالرز میں سے کسی نے بیان کیا ہے, وہی بیان کر سکتے ہیں. نیا مسئلہ کوئی نکال کے نہیں لا سکتا ہے. کیا یہ بات پتا ہے آپ کو کہ نہیں پتا ہے؟ نہیں, مجھے جو انہوں نے بتایا تھا, مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے 1200 سال تک تقلید ہی ہوتی آئی ہے اور اہل حدیث لوگوں نے تقلید چھوڑ کر ایک نئی چیز ایجاد کر لی. ہاں تو اچھا, آپ کیا سمجھتے تھے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی خود سے نکالتے ہیں مسئلے استعمال کرتے ہیں, خود سے نکالتے ہیں کہ بھائی جو چیز 1400 سال میں کسی نے نہیں بولا, نئے چیز اہل حدیث لے کر آئے ہیں, ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں, تو مجھے بتائیے مسائل میں کیا آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اہل حدیث خود استنباط خود نکالتے ہیں, اپنے طرف سے نئے نئے مسئلے نکال کے لاتے ہیں؟ ایسا بتایا گیا آپ کو؟ جی ہاں. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. ہاں, یہ بات بالکل غلط ہے. آپ کو جواب دینے کے لیے نہیں بول رہے ہیں. ہاں, یہ بات ہم لوگوں نے پورے ڈسکشنز کیے ہوئے ہیں اس موضوع پر, ہماری ویڈیوز ہے اس بارے میں. جی شیخ. صحیح بات, صحیح. جی, تو یعنی آپ کیا دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں نا, جہاں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسکالرز میں سے جن کے پاس پروف ہے ان کی بات لے لو. ہاں, جن کے پاس پروف ہے. اور ایک آدمی جیسے ایک ڈاکٹر کی پہچان کرتا ہے کہ بھائی کون جینیون ڈاکٹر ہے, کون کویک ہے. ہاں, کس کے پاس کون سا کوالیفائڈ ایک دم ایکسپیرینس ڈاکٹر ہے, کون یعنی جس کے پاس نہیں بس ڈاکٹر کا لقب ہے. ہاں, تو یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی کرتا ہے. ایک عام آدمی جہاں پر کوئی بھی مذہب میں ہے تو وہ یہ عام آدمی ہے, اسے ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام تک آنا ہے ڈھونڈ کر کے. وہی عام آدمی کو, وہی عام آدمی اگر شرک کر رہا ہے, درگاہ پرستی پہ ہے, اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کر رہا ہے, چڑھاوے چڑھا رہا ہے, تو اس کو وہی عام آدمی کو توحید تک آنا ہے. وہی عام آدمی کو اگر بدعت کر رہا ہے, میلاد منا رہا ہے, دوسری بدعتیں کر رہا ہے, تو اسے سنت تک آنا ہے. وہی عام آدمی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے خود مسئلے استنباط کرنا ہے, وہ نہیں کہہ رہے, لیکن علماء جو اسے مسائل بتائیں گے تو اسے جس عالم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, پروف ہے, دلائل کی روشنی میں وہ اسٹرانگ بات کر رہے ہیں, ان کی بات سمجھ کر کے جتنا اس کی استطاعت اتنا تو قبول کرے. کم سے کم زندگی کے جو مسائل جو وہ عمل کر رہا ہے اس میں تو دیکھیں کہ کن کے پاس پروف ہے, اس کے مطابق عمل کریں. جی شیخ کفایت, آپ بھی بتائیں. زید بھائی انہوں نے تھوڑا میں نے اس جو طریقے سے جواب دیا بتایا تھا, ایک منٹ, میں نے جو جواب دیا تھا ان کے سوال کا, میں چاہتا ہوں اس کو مختصر کر دوں, یعنی کہ جو کہہ رہے تھے پورا نہیں سن سکے نا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اشکال مولانا نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی ہوتا کیا ہے اہل حدیثوں کے یہاں, کہ جب اہل حدیث مسائل میں غور کرتا ہے تو ایک نیا مسئلہ لے آئے گا, تو اس طریقے سے وہ جواب دے گا, ایک نیا مسئلہ لائے گا تو ایک نئی فقہ بن جائے گی. تو اس طریقے سے تو بہت ساری نئی فقہیں وجود میں آ جائیں گی. یہ مولانا صاحب کا شبہ تھا جو انہوں نے آپ کو سمجھایا. میں نے یہ کہا یہ بالکل بات غلط ہے. دیکھیے, جو کام وہ ایک امام کے اقوال میں یا ایک امام کی فقہ میں جو کام کرتے ہیں وہی کام اہل حدیث بھی کرتا ہے. یعنی ایک حنفی عالم کیا کرے گا کہ امام ابو حنیفہ کا قول کیا ہے, ان کے شاگردوں کا قول کیا ہے, متاخرین کے اقوال کیا ہیں, اور ان میں سے پھر دیکھے گا راجح قول کیا ہے. یہ آپ حنفی عالم کرتا ہے. یہی کام اہل حدیث کرتا ہے کہ اس حدیث, یہ حدیث ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ مسئلہ ہے, اس مسئلے میں امام شافعی نے کیا کہا, امام ابو حنیفہ نے کیا کہا, احمد بن حنبل نے کیا کہا, ثوری نے کیا کہا, اوزاعی نے کیا کہا, اور اس میں کس کی بات دلیل سے قریب ہے. تو یہی بات اہل حدیث نے بھی کیا اور یہی بات حنفی عالم نے بھی کیا. سوال اس بات کا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ تقلید کو بتاتے ہیں وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا, ہم دونوں سیم ہو گئے. رہ گیا نئی فقہ کا وجود. تو نئی فقہ کا وجود تو ہوا نہیں, کیونکہ اہل حدیث کے یہاں ہے لا یجوز احداث قول جدید, کہ کسی نئے قول کا جو ہے ایجاد کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کسی مسئلے میں فقہا نے جو کچھ آراء پیش کر دی ہیں, اب ہمیں بھی کوئی بالکل نئی رائے نہیں پیش کرنی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, اس میں تحقیق کرنا ہے, تثبیت کرنا ہے, ترجیح کرنا ہے, اور پھر راجح مسئلہ ہم کو بتا دینا ہے. آپ نے ایک اور اشکال پیش کیا تھا کہ بھائی وہ کیسے جان پائے گا کہ کون سی چیز راجح ہے اور کون سی چیز مرجوح ہے, کون سی دلیل کے مطابق ہے, کون سی چیز دلیل کے مطابق نہیں ہے. تو میں نے اس کا جواب دیا تھا, شاید آپ اس وقت نہیں تھے,
کہ بھائی عامی آدمی تو یقیناً نہیں جان پائے گا، اور عامی آدمی جب نہیں جان پائے گا تو اسی لیے تو وہ عالم کے پاس گیا ہے. وہ عالم کے پاس گیا ہی اس لیے ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سمجھ نہیں سکتا. پھر جو اقوال ہیں اس میں اس کو کنفیوژن ہو رہا ہے، ترجیح نہیں قائم کر پا رہا ہے. اب وہ گیا عالم کے پاس، تو اب عالم کیا کر رہا ہے کہ وہ ترجیح قائم کر رہا ہے، اور ترجیح قائم کر کے مسئلہ بتا دیا. اگر اس کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، یعنی عالم بھی ترجیح قائم نہیں کر پا رہا. جیسے ہمارے یہاں اسٹریم میں آپ 2-4 اسٹریم دیکھیے تو کہیں ایک آدھ سوال کے جواب میں یا تو ہم یوں کہہ دیں گے کہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو واقعی موضوع کی وجہ سے، اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ ہم فقہی سوال ہے آپ جائیے فلاں جگہ جواب لے لیجئے. یعنی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں وہ جواب معلوم ہے لیکن ہم موضوع کی مطابقت کی نہ ہونے کی وجہ جواب نہیں دے رہے ہیں، یا ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارا نالج اتنا گہرا نہیں ہے، آپ فلاں اسٹریم میں فلاں عالم کے پاس چلے جائیے، وہ زیادہ گہرا علم وہ جواب دیں گے. تو یہ طریقہ ہے. تو عالم ترجیح کر کے بتائے گا، عالم کو تو معلوم ہی ہے، اور نہیں اگر اسے معلوم ہے تو کسی کی طرف اعلیٰ کر دے گا. تو جو 2 شبہات مولانا صاحب نے آپ کو بتائے تھے ان دونوں شبہات میں تو کوئی دم نہیں ہے. میں نے آخر میں یہ کہا تھا کہ اگر اس جواب میں آپ کو کچھ کاؤنٹر کرنا ہے یا کچھ آپ کو شبہ ہے تو وہ بتائیں. جی جی اصل میں انہوں نے تھوڑا مجھے ٹیکنیکل وے میں سمجھایا تھا. میں آپ کو ان کی بالکل جیسا انہوں نے سمجھایا تھا ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے مجھ سے یہ بولا تھا کہ بنا دلیل شرعی کے کسی کی بات کو ماننا یہ تقلید ہوتی ہے، اور اگر کوئی عالم کسی امام کی کتاب اٹھائے گا، جیسے امام بخاری کی اس نے بخاری شریف اٹھائی، تو پھر اس کے پاس امام بخاری کی بخاری شریف ماننے کی دلیل شرعی تو ہے نہیں. تو تقلید آپ بھی کرتے ہیں، یعنی مجھے کہ آواز نہیں آ رہی. آپ لوگ آپ کو کفایت بھائی آواز جا رہی ہے؟ ایک منٹ، آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے. آپ کو کفایت بھائی آواز جا رہی ہے؟ میں جی ان ہاں کا آ رہی جواب ہے. آپ کو کمپلیٹ کر دوں، ایک لائن کا اور رہے گا. میرا پرابلم ہے تو ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے بولیے. انہوں نے مجھے یہ بولا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس بھی صحیح بخاری ماننے کی دلیل شرعی نہیں ہے، کہ وہ بھی انہوں نے یہ بولا تھا کئی سال بعد جمع کی گئی تو اس کو ماننے کی دلیل شرعی نہیں ہے. اور ہر عالم محدث نہیں ہوتا ہے، مطلب محدث خود سے حدیث پوری کی پوری حدیثوں پہ اور پوری فیروزہ اس پہ نگاہ رکھ سکتا ہے ایک بار میں. سمجھ گیا وہ میں آپ ایک کا. جی میرے خیال سے کچھ اس طریقے سے سمجھایا تھا. اور پھر انہوں نے مجھے ایک دلیل بھی دکھائی تھی، کیونکہ دلیل سے زیادہ سمجھ آتا ہے نا. میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے دکھا دی. انہوں نے یہ بولا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائی تھی کہ اکثریت امت کی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو اکثریت تو حنفی ہے، تقریباً 70-80% لوگ امت میں حنفی ہیں. تو یہ بات میری بہت سمجھ میں آئی ان کی، کہ انہوں نے دلیل بھی دکھائی اور ویسے بھی سمجھایا. اچھا تو ایک کام کرتے ہیں، ابھی بہت سارے سوال آپ کے ایک ساتھ میں ہیں تو ہم لوگ ون بائی میں ون جواب سوال. دیتا جی جی میں شیخ. جواب دیتا یہ ایک عجیب و غریب میں کمنٹ دیکھا، میں سوچا اس کو بھی کلیئر کر دوں. یہ کسی نے کہا کہ امامت کے قدریہ میں ہونے کی کیا سچائی. بھائی صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کی جو روایت ہے نا، صحیح مسلم میں بہت واضح روایت ہے، حدیث نمبر 8 کہ کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہانی. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ کتنا بھی جو ہے رفاہی کام کر لے، صدقہ خیرات کر لے، کچھ بھی کر لے، اگر اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ گمراہ رہے گا. تو یہ بات صحیح مسلم میں ہے، صحیح سند سے ثابت ہے کہ یہ شخص پہلا تھا بصرہ میں جس نے تقدیر کے بارے میں جو گمراہی کا شکار ہوا. باقی بھائی صاحب کا جو کہنا ہے نا، بھائی صاحب کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے جا کے آپ لوگ دلیل لیتے ہیں، تو یہ بھی تو تقلید ہو گئی. اور یہ بار بار یہ لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ امام صاحب کی آپ تقلید کرتے ہو یا حنفی علماء کی تقلید کرتے ہو، کیونکہ امام صاحب کی جو بات ہے آپ ان کی قبر سے تو پوچھ کے نہیں آتے ہو. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر میں جا کے تو پوچھ کے نہیں آتے ہو. کون سی کتاب سے پوچھتے ہو؟ ہدایہ، در مختار، قدوری، فلاں فلاں کتابیں. تو بھائی آپ ان کتابوں کے مقلد ہو کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہو؟ یہ سوال تو پلٹ کے آپ پہ آتا ہے کہ اگر اہل حدیث صحیح بخاری کھول لینے سے وہ امام بخاری کا مقلد ہو گیا، تو بھائی آپ لوگ قدوری، ہدایہ، در مختار، یہ سب کتابیں جو آپ کی فقہ حنفی کی باتیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باتیں نقل کر رہی ہیں، تو یہ ساری کتابیں آپ پڑھ کے کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کے ان کے مقلد ہو گئے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کی باتیں ہیں،
ہم ان کتابوں میں انہی کی بات تلاش کرتے ہیں، اس لیے ہم انہی کے مقلد ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث کی کتابیں اس میں بھی ہم اللہ کے نبی ہی کی بات تلاش کرتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے نبی کے متبع ہوئے یہ کتابیں پڑھ کے بھی. تو اگر آپ قدوری در مختار ہدایہ پڑھ کے بھی مقلد ہوتے ہیں امام حنیفہ کے، تو ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب ستہ پڑھ کے بھی متبع ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ تھا کہ ان کتابوں میں جو حدیثیں ہیں تو اس حدیثوں کی جانچ پڑتال کیسے ہوگی، کون صحیح ہے کون ضعیف ہے. یہی سوال بھی آپ پہ پلٹ کے جاتا ہے. یہ جو کتب فقہ اس میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال ہیں، قول قدیم، قول جدید، ہاں 4 اقوال کسی مسئلے میں، کون آخری قول ہے، کون ثابت ہے کون ثابت نہیں ہے. تو سندوں کی تحقیق صرف اقوال رسول میں نہیں ہے، یہ اقوال ائمہ میں بھی تو ہے. اس کو بھی تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ امام صاحب کا یہ قول ہے کہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں کسی اسٹریم میں علی مرزا نے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول پیش کیا. کیا پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اہل شام ہم سے جو ہے نفرت کرتے ہیں، بصرہ والے نفرت کرتے ہیں، مدینہ والے نفرت کرتے ہیں، سب نفرت کرتے ہیں. اور وہ کس کے حوالے سے نقل ہو رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جھوٹی بات ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں کی ہے. تو سند کی تحقیق کریں گے تب تو کنفرم کریں گے نا امام صاحب نے یہ بات نہیں کہی ہے. تو سندوں کی تحقیق کی ضرورت صرف حدیثوں میں نہیں ہے، اقوال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں بھی. کیونکہ 2 طرح کے متضاد قول، ابھی اگر ٹائم ملا تو میں آپ کو ان کا دوسرا قول دکھاؤں گا امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اسی مسئلے میں، یعنی جو جنگ جمل صفین کے مسئلے میں. تو 2 ہے، دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. کون سے صحیح ہے بھئی؟ آپ سندوں میں جب تک نہیں جاؤ گے کیسے آپ کنفرم ہوگا کہ کون ثابت ہے کون ثابت نہیں ہے. کتب فقہ میں کتنے اقوال، 2 اقوال ابو حنیفہ کے. بلکہ بھائی یہ جو فقہ حنفی ہے نا، آپ یہ نہ سمجھے کہ سب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال ہے. کہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کو پیچھے ڈھکیل کے اور صاحبین کے اقوال کو آگے رکھ کے اسی کو مفتہ بھی بنا دیا گیا ہے. آپ کیسے، یعنی وہاں بھی وہ بھی ایک اجتہاد ہے، ایک دائرے میں وہ بھی ایک اجتہاد ہے. تو بھائی وہاں بھی وہ پرابلم کتب فقہ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. جو مشکل آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کتب حدیث کے ساتھ، وہ تو کتب فقہ کے ساتھ ہے. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد جاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تحقیق کرنے کے باوجود آپ کتابیں پڑھتے ہیں پھر بھی امام حنیفہ کے مقلد. تو ہم بھی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ کے رسول کے متبع. آپ کتابوں میں جا کے، کتب فقہ میں جا کے تحقیق و تفتیش کرتے ہیں کون امام صاحب کا قول ہے کون نہیں ہے، کون قول جدید ہے کون قول قدیم ہے، کون راجح ہے کون مرجوح ہے. اتنی ساری بحثیں کرنے کے باوجود بھی آپ مقلد رہ جاتے ہو امام حنیفہ کے. تو ہم حدیث کی کتب میں کتب حدیث میں جاتے ہیں کون صحیح ہے کون ضعیف ہے، کون ناسخ ہے کون منسوخ ہے. یہ ساری بحثیں کرنے کے باوجود بھی ہم متبع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو آپ جس چیز کو بنیاد بنا رہے ہیں نا کہ یہ چیز تقلید ہے، تو وہ چیز آپ کی کتب فقہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کو مقلد امام حنیفہ کا نہیں، ان کتب فقہ کا بنا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ لوگ جو ہے ان کتابوں کی تقلید کرتے ہیں. تو ہمیں بھی آپ نہیں بلیم کر سکتے نا کہ ہم کتب حدیث کی تقلید کرتے ہیں. اور ایک بات بہت ہی اہم بات ہے کہ کتب احادیث میں ایک ساتھ میں جو بول جاتے ہیں نا کہ حدیث کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. بھائی کتب فقہ میں تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن کتب احادیث میں بعض حدیثیں ایسی ہیں جو بالاجماع صحیح ہیں، خاص طور سے صحیح ان کی حدیثیں. بخاری مسلم کی اکثر حدیثیں اجماع امت کے ساتھ صحیح ہیں. اور جب بخاری مسلم کی ان حدیثوں کی صحت کو، یعنی ان کی محدثین کی تحقیق کو کوئی مانتا ہے تو اجماع کو مان رہا ہوتا ہے. اور کتب فقہ میں مقلدین نے لکھ کے رکھا ہے کہ اجماع ماننا تقلید نہیں ہے. کتنے حوالے چاہیے آپ کو؟ آپ جا کے ڈھونڈ لو، ہم پیش کر سکتے ہیں بہت سارے حوالے. آپ جا کے فقہ حنفی کی کتابیں کھولو، وہ کتابیں کہتی ہیں اجماع ماننا تقلید نہیں ہے. تو بھائی جو بالاجماع حدیثیں صحیح ہے، محدثین کا حکم ہے کہ اجماع، وہ کیسے مقلد؟ ہم بخاری مسلم کی حدیث مانتے کیسے مقلد ہو جائیں گے؟ بھائی تو بالاجماع صحیح ہے نا. اور یہ تو احناف بھی مانتے ہیں کہ بخاری مسلم کی صحت پر اجماع ہے، سوائے چند حدیثوں، اکثر حدیثوں پہ اجماع. تو جو بالاجماع صحیح حدیثیں ہیں ان کو ماننا کیسے تقلید ہو گیا؟ بھائی وہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اہل حدیث اگر کتب احادیث کو مانتے ہیں یا حدیثوں کی تحقیق کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ یا محدثین کے اجتہاد کو لیتے ہیں تو بھی آپ مقلد نہیں کہہ سکتے. آپ بھی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کو، راجح کون ہے، مرجوح کون ہے، قدیم کون ہے، جدید کون ہے، کون مفتہ بھی ہے کون مفتہ بھی نہیں، یہ سب چھانٹنے بیٹنے کے لیے، فلٹر کرنے کے لیے آپ احناف علماء کے اجتہاد کو لے رہے ہو. اس میں وہ اجتہاد کر کے طے کرتے ہیں کون امام صاحب کا قول ہے کون نہیں ہے. تو یہاں آپ ان علماء کا اجتہاد لیتے ہو پھر بھی مقلد کس کے؟ ابو حنیفہ کے. تو کتب احادیث میں، حدیث کے میدان میں اہل حدیث اگر اپنے محدثین علماء کے اجتہاد کو لے رہے ہیں پھر بھی متبع اللہ کے رسول. ٹھیک ہے. اچھا کفایت بھائی، یہ صحیح ضعیف والا تو مسئلہ ہو گیا.
لیکن یہ کہ حدیث کو ماننا ہے, حدیث سے مسئلہ لینا ہے, اس پر تو اجماع ہے نا. میں بھول جاؤں گا, ایک بات چھوٹ گئی, بہت اہم بات چھوٹ جی گئی. جی جی آپ نے کہا تھا نا وہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ امت کی اکثریت جو ہے باطل پہ نہیں آ سکتی ہے. بھائی جھوٹی بات ہے, فیبریکیٹڈ ہے. یہ جھوٹی بات جس نے بھی سکھائی آپ کو, ان بزرگ کو, ان محترم کو لے کر آئے اسٹریم میں, ہم ان سے بات کریں گے, اگر وہ عالم ہے تو پروف کریں کہ یہ بات صحیح ہے. یہ جھوٹی بات ہے. صحیح بات کیا ہے؟ المستدرک للحاکم کی روایت صحیح بات یہ ہے کہ ان امتی لا تجتمع امتی علی ضلالۃ, کہ میری امت یہ گمراہی پر متفق ہوتی ہے. یعنی پوری امت کی بات ہے, پوری امت کے علماء مجتہدین کے بارے میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ یہ گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. یعنی اجماع امت یہ اگر ثابت ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتا. لیکن ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ جس چیز کو اکثریت نے مان لیا وہ چیز کیا ہے, صحیح ہے. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, پہلی بات تو حدیث یہ جھوٹی ہے, بناوٹی حدیث ہے. اصل حدیث یہ اجماع امت کے بارے میں. دوسری بات یہ کہ بہت سارے مسائل میں اکثریت امت کے اکثر علماء کا, ظاہر سی بات ہے جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, تو اکثر سے مراد کیا ہوگا؟ اکثر مراد جو فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہوں, جو مجتہدین ہیں, جو علماء ہیں, نہ کہ جو فالوور ہیں جن کو کچھ نہیں آتا. تو بہت سارے مسائل میں امت کی اکثریت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاوی کے خلاف ہے. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ ہے, یہ تو دودھ مطلب سورج چاند کی, مطلب سورج کی روشنی کی طرح سے دن میں چمک رہا ہے کہ پوری امت کی اکثریت سوائے اہل کوفہ کی کوئی قائل ہی نہیں. پوری امت, امام بخاری رحمہ اللہ جز رفع الیدین میں کیا کہتے ہیں کہ میں کہاں کہاں گیا, کس کس علاقے کا سفر کیا, ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب اس کے قائل ہیں, رفع الیدین کے سب قائل اس بات کے. تو بھائی امت کی اکثریت رفع الیدین کر رہی ہے, امام صاحب نہیں کر رہے ہیں, کہتے ہیں حنفی والے یہ مقلدین نہیں کر رہے ہیں. یہ مقلدین نہیں ہے اکثریت, یہ تو آج کی پیداوار ہے نا. اصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سلف اس دور میں اکثریت کیا تھا. اچھا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا کہ اکثریت کس دور کی لیں گے آپ, یعنی صحابہ کے دور میں اکثریت ایک رائے رکھتی ہے, اب آپ کے اصول سے وہ رائے اکثریت کی صحیح ہے, کچھ دن کے بعد اکثریت دوسرے قول پہ آ جاتی ہے, تو کیا یہ حق بدلتا رہے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دور میں ایک بات کو, جیسے میں ایک مثال دے دوں, 3 طلاق کا مسئلہ ہے. 3 طلاق کا مسئلہ پرانے زمانے میں اکثریت کا کہنا تھا 3 طلاق دے دیا تو قصہ ختم ہے. لیکن اب ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو کہتے ہیں 3 طلاق ایک مانی جائے گی. اب تک کہ آناف میں یعنی ہر مسلک والے مطلب نکل کے آ رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, آج کل پوسٹ کاسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اس کو مان لینا چاہیے, حلالہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. حکومتیں قانون بنا رہی ہیں, حکومتیں جو حنبلی حکومت ہے, حنفی حکومت ہے, جو بھی حکومت, بہت ساری حکومتوں میں قانون بن رہا ہے. تو دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بہت سارے مسائل کہ اپنے دور میں وہ تنہا تھے یا چند لوگ تھے, آج اکثریت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اس مسئلے کو لے رہی ہے. تو آپ یہ کیسے طے کریں گے کہ اکثریت نے اگر کسی کو مان لیا تو وہ صحیح ہے؟ تو کس زمانے کی اکثریت کو لیں گے, آج کے زمانے کی اکثریت کو یا صحابہ کے زمانے کی اکثریت کو؟ یہی تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ نے اگر کسی مسئلے کو تسلیم کیا ہے, آپ اس کے بالمخالف جو ہے اجتہاد مت کرو. اچھا ایک آخری بات, اہل حدیث تو یہ بھی کہتا ہے کہ بہت سارے مسائل میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آدمی کیا کرے, بھائی یہ بعد کے لوگ آئیں گے, جیسے شیخ سرفراز کے حوالے سے آپ نے کہا نا ان کو جواب دیتی ہوئی کہ بھائی یہ اشکال کھڑا کیا کہ اتنے سارے مسلک بن جائیں گے, اتنے سارے, ہر آدمی اپنی اپنی طرح بیان کرے گا. بھائی اہل حدیث کی تو ایک دعوت یہ ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ نصوص صریحہ موجود ہیں, ہاں یہ ائمہ کو نہیں مل سکی اس لیے انہوں نے اجتہاد کیا, لیکن جب نص صریح موجود ہے تو اجتہاد ختم. اور یہ تمام فقہا کا اصول ہے, لا اجتہاد مع النص, نص آنے کے بعد اجتہاد آپ نہیں کر سکتے, سب کو سرنڈر ہونا ہے, اجتہاد کو ختم کرنا. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کو لے کے کہہ رہے جب شام جا رہے تھے اور وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیلی تو بیٹھ کے اجتہاد کر رہے تھے, واضح دلائل کسی کے پاس نہیں تھی, اجتہاد میں ڈیسیژن مطلب اس میں 2 طرف صحابہ بڑھ گئے, لیکن فائنل جو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فائنل کیا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہم آگے نہیں جائیں گے, وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہیں گئے تھے, وہ واپس آئے, وہ کہتے ہیں کہ ان عندی فی ھذا علما, کہ اس میں تو میرے پاس حدیث رسول موجود ہے, نص صریح موجود ہے. پھر انہوں نے اللہ کے رسول کی نص پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر تم کسی اور علاقے میں وبا کے بارے میں سنو فلا تقدموا علیہ, وہاں مت جاؤ, اور اگر تم کسی سرزمین پہ ہو وہاں بیماری ہے تو وہاں سے نکلو مت.
یہ نص سے سری آنے کے بعد اجتہاد ختم کر دیا. اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے وہی فیصلہ لیا, اور باقی سارے لوگوں نے اختلاف ختم کر دیا. جو عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر رہے تھے ان کا اختلاف ختم ہو گیا. تو جب نص سے سری آ گئی تو صحابہ نے اپنے اختلافات ختم کیے, یا ائمہ کیوں نہیں ختم کریں گے؟ آپ کیوں نہیں ختم کرو گے؟ تو اہل حدیث کی دعوت یہ بھی کہ جن مسائل میں نص سے صریح موجود ہے آپ اس میں اجتہاد بند کر دو. میں مثال بھی ایگزامپل دے دوں, جیسے احناف بین السجدتین دعا کو نہیں مانتے, امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ پیش کرتے کہ دو سجدوں کے بیچ میں دعا نہیں. آج نص سے صریح موجود ہے, صریح نص صریح حدیث موجود ہے کہ بین السجدتین دعا ہے. اب تو کم سے کم ختم کر دو. حنابلہ کا مسئلہ جلسے استراحت نہیں مانتے, اب جلسے استراحت نہیں مانتے, نص سے صریح موجود ہے صحیح بخاری کی, اب تو اختلاف ختم کر دو. دنیا بھر کی کیوں تعویلیں کرو, بیماری کو سے کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو آپ بتائیے اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ جب نصوص صریحہ اور صحیحہ سامنے آ گئے اب تو آپ اجتہاد ختم کرو, تقلید ختم کرو اور اتباع پہ آ جاؤ جو نص صریح سے ثابت ہو گیا. لیکن اس پر بھی آنے کے لیے لوگ تیار نہیں, ادھر ادھر کی آئے بائیں شائع کر کے ادھر ادھر کی جو ہے تعویلات کرتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے نا. تو اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بعد میں الگ الگ اقوال ہو جائیں گے. بھائی اہل حدیث تو یہ کہتا ہے کہ نص صریح موجود ہے, اجتہاد ہی مت کرو. آپ اہل حدیث کے تعلق سے یہ شک محسوس کریں کہ پتہ نہیں کتنا اجتہاد کرے گا. اہل حدیث تو کہتا ہے اجتہاد ہی مت کرو, یہ نص صریح موجود ہے, اجتہاد ختم, بند, اجتہاد مت کرو. اور جب اجتہاد کرنا ہے تو اگر صحابہ کرام کا اجتہاد موجود ہے, یعنی جو پہلا خیر القرون کا جو دور تھا, قرون مشہود لہا بالخیر کا جو زمانہ تھا, اس زمانے کا اجتہاد موجود ہے, تو اب بعد کے لوگوں کا اجتہاد مت کرو. جی ماشاءاللہ شیخ, بہت ہی اہم باتیں آئی, یعنی سمجھنے والوں کے لیے بہت واضح ہے. عبدے بھائی آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو یہ باتوں میں سے کیا بات سمجھ میں آ گئی, کوئی نہیں سمجھ میں آئی تو بتائیے. جی کچھ سمجھ میں آئی ہے اور کچھ ابھی بھی ڈاؤٹس باقی ہیں, جیسے ان لوگوں نے سمجھایا تھا. جیسے ایک بات انہوں نے سلفی عالموں کا ہی ریفرنس دے دیا تھا مجھ سے بول رہے تھے کہ میں ان سے ہی دکھا دیتا ہوں آپ کو. جیسے انہوں نے بولا تھا کہ علامہ البانی یا مقصود الحسن فیضی صاحب یہ سب بولتے ہیں کہ تقلید کرنا ہی بہتر ہے. تو یہ تو سلفی عالم اور کافی بڑے بڑے عالم ہیں, علامہ البانی اور مقصود الحسن فیضی صاحب. تو پھر یہ بہت ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے. جی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ تقلید کرنا بہتر ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کمپیئر کیا ہے. کن کو کمپیئر کیا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے نا, اس کو میں نے خود ترجمہ کر کے فیس بک پہ کئی جگہ میں نے ڈالا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ تقلید کی وجہ سے حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی قبول نہیں کر رہے تھے. یعنی تقلید نے ان کو دلائل کو قبول کرنے سے روک کے رکھا تھا, کیونکہ تقلید نے لوگوں کو اجتہاد کرنے سے منع کر دیا تھا. بولتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا, اب جو فتاوا لاک ہو گئے ہیں مذاہب اربعہ میں وہی چلیں گے آگے, اور کوئی نیا اجتہاد آدمی نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ جو دعوت تھی مقلدین کی پرانے زمانے میں کہ اجتہاد کا دروازہ بند, تو شیخ البانی نے کہا کہ یہ ایک انتہا تھی کہ سرے سے اجتہاد ہی نہیں کریں گے, یہ غلط بات تھی. شیخ البانی کہتے ہیں لیکن ہمارے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ ایسا کھولا کہ ایک جاہل جپاٹ شخص جس کو کچھ نہیں آتا, جیسے علی مرزا, ڈاکٹر اسرار, یہ جو گروپ ہے یہ بھی آ کے اجتہاد کر رہا ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک دور وہ تھا کہ لوگوں نے اجتہاد کو بالکل بند کر کے رکھا تھا, وہ ایک انتہائی غلط بات تھی. اب لوگوں نے اجتہاد کا دروازہ ایسا چوپٹ کھولا کہ ہر ایرا گہرا آ کے اجتہاد کر رہا ہے. تو شیخ البانی کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ جو آج کے دور کا غیر عالم شخص اجتہاد کر رہا ہے وہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہے. اس سے بہتر یہ تھا وہ آدمی تھا جو کسی فقہ کی تقلید کر رہا تھا, کیونکہ بہرحال اس فقہ کے جو بھی اقوال ہیں جیسے تیسے بھی ہیں, لیکن وہاں ایک علماء کا پہرا ہے, مقلدین کی ایک جماعت ہے, وہ علماء کی ایک جماعت ہے, ان کی ایک نگرانی ہے, ان کی نگرانی میں وہ چیز ہوتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال علماء کی نگرانی ہے. لیکن یہ تو علماء سے آزاد ہو گیا بندہ, یہ تو خود بیٹھ کے اجتہاد کر رہا ہے. اجتہاد کرے لیکن کوئی جیسے کوئی عالم ہے اجتہاد کرے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو عالم نہیں وہ بھی اجتہاد کر رہا ہے. تو شیخ البانی فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے آدمی گمراہ ہو رہا ہے, حدیثوں کا انکار کر رہا ہے, عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے, کوئی مطلب کیسے سورہ کہف کا کوئی انکار کر رہا ہے, کوئی آیت کا انکار کر رہا ہے. تو انکار حدیث کا دیکھیے کیسا زمانہ آ گیا. تو شیخ البانی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اجتہاد کی اہلیت ہی نہیں رکھتا ہے اور وہ اجتہاد کرنے بیٹھ جاتا, اس سے بہتر تو وہ مقلد ہے جو کسی تقلیدی فقہ کو فالو کر رہا ہے.
یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ تقلید مقلد جو ہے وہی بہتر ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے دو برائیوں میں سے یہ مقارنہ کیا، تقابل کیا ہے، کمپیر کیا ہے کہ یہ بھی ایک برائی ہے کہ آپ اجتہاد کے دروازے کو بند کر دو، اور یہ بھی ایک برائی ہے کہ آپ اجتہاد کے دروازے کو چوپٹ کھول دو. لیکن ان دونوں برائیوں کو کمپیر کریں گے تو یہ جو برائی ہے کہ اجتہاد مت کرو، ایک تقلیدی فقہ میں بند ہو جاؤ، وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اجتہاد کا دروازہ چوپٹ کھول دو، کیونکہ یہ برائی پتہ نہیں کہاں لے جائے گی. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا، لیکن دونوں میں سے کسی کو صحیح نہیں کہا، کمپیر کیا. سمجھے؟ اب جیسے بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، میں شارٹ کرتا ہوں، لیکن شیخ البانی کا خود کا جو پریکٹیکل ان کا جو مسئلہ ہے، جو ان کی پریکٹس رہی ہے، جو ان کا اپنا منہج رہا ہے، جو طریقہ رہا ہے، وہ اہل الحدیث کا طریقہ رہا ہے. انہوں نے وہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتے تھے، الحمدللہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. اس سے بڑا کون مجتہد ہو سکتا ہے جو حدیثوں کا اتنا بڑا جانکار ہو؟ قرآن بھی، حدیث بھی، سب کچھ ان کے پاس. تو وہ مجتہد، ان کی زندگی ایک مجتہد کی زندگی تھی، ان کا اپنا اجتہاد تھا، اور جہاں قرآن و حدیث میں صریح باتیں ہیں اسی کی دعوت دیتے تھے کہ بھئی جب صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ ثابت ہو گیا ہے تو یہ چھوڑ دو. بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو کتب فقہ میں ہے ہی نہیں، یعنی حدیث سے ثابت ہے اور کتب فقہ میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو حدیث پڑھنے کی برکت ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کو ایسی الجھنوں کا حل مل جائے گا آپ کو جو کتب فقہ میں آپ کو نہیں ملتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا ہے، اہل حدیث علماء نے نہیں کہا کہ تقلیدی بہتر ہے. وہی سے انہوں نے دو برائیوں میں سے کمپیر کیا ہے کہ دو برائی ہے تو اس میں سے یہ اس سے بہتر ہے. یہ کم درجے کی برائی ہے، لیکن بہرحال ان کی دعوت جو ہے اہل حدیث کی منہج کی دعوت ہے، اتباع کی دعوت ہے، تقلید کی دعوت نہیں ہے. جی اچھا ایک بات جو بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صفت و صفات النبی میں تو شروع میں تو چاروں اماموں کے اقوال نقل کیے کہ بھی تقلید مت کرو، چاروں اماموں کے اقوال نقل کیے کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے. شیخ البانی رحمہ اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیخ البانی تقلید کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کی جو ہے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. شیخ آپ نے ابھی جو بتایا کہ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں آپ نے ابھی بتایا تھا کہ عام آدمی تقلید مطلب نہیں کرے گا، اجتہاد شیخ البانی نے یہ فرمایا ہے. تو پھر عالم کی ہی جب ماننی ہے تو پھر بڑے مجتہد عالم کی جیسے امام ابو حنیفہ ان کی کیوں نہیں مان لی جائے؟ ہاں بہت اچھی بات آپ نے کہا. کا جواب بھی ہم بار بار کر چکے ہیں کہ ہم کیوں نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑے مجتہد کا مان لیں. بھئی اگر مجتہد کی بات ماننی ہے تو امام ابو حنیفہ پہ آپ رک کیوں گئے؟ آپ تھوڑا اور اوپر اٹھو نا. اہل حدیث وہی تو کہتا ہے صحابہ تک جاؤ. سب سے بڑے مجتہدین، ایک کلاس کے مجتہدین، نمبر 1 مجتہدین صحابہ ہیں. یہ ہماری دعوت ہے. اس لیے ہم جب کہتے ہیں نا اپنے آپ کو سلفی، تو سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلفی کا مطلب یہ جو اسلاف ہیں، صحابہ ہیں، ان کا جو فہم ہے، ان کا جو اجتہاد ہے، آپ قرآن و حدیث ان کے اجتہاد پر لو. آپ تو بہت پیاری آپ نے بات کہی کہ جب اجتہاد لینا ہے. سنیے دو جواب آپ کا، ایک جواب آپ کو دے رہا ہوں، دوسری غلط فہمی بھی دور کروں گا، آپ کی جو الجھن آپ کی دور کروں گا. پہلی بات یہ واضح کر دوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آج کی مجتہدین، آج کے اہل حدیث مجتہدین ہیں یہ ائمہ اربعہ سے بہتر ہے. ہم ہرگز نہیں کرتے. ہم ائمہ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس لیے ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور ہم نہ اپنی طرف بلاتے اپنے اجتہاد کی طرف. ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کی اجتہاد کی طرف آ جاؤ. صحابہ کا جس مسئلے میں صحابہ کا کوئی قول آ گیا ہے، صحابہ کا فتویٰ آ گیا ہے، صحابہ کا معاملہ آ گیا ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، آپ اس کی طرف چلے جاؤ، آپ اس کو قبول کر لو. تو یہ الزام نہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنے مجتہدین کو، اپنے علماء کو کی طرف بلاتے ہیں کہ ان کا اجتہاد لے لو. نہیں ہرگز نہیں کہتے. دوسرا جو آپ جس کی وجہ سے آپ غلط فہمی کے شکار ہے کہ یہ جو اہل حدیث علماء سے کوئی آ کے مسئلہ پوچھتا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جا کے اہل حدیث علماء کی تقلید کر رہا ہے یا ان کے اجتہاد کو فالو کر رہا ہے. نہیں، اس کو یہی بات پلٹ کے آتی ہے آپ پر. میں پھر دہراؤں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات ہے، آپ ان کی قبر سے پوچھ کے تھوڑی آتے ہو. آپ کہاں سے پوچھتے ہو؟ آپ بھی تو اپنے علماء سے پوچھتے ہو. بھیا اس معاملے میں اپنے علماء سے پوچھنے کے بارے میں اہل حدیث عوام، حنفی عوام دونوں برابر ہیں. اہل حدیث عوام بھی اپنے علماء سے پوچھتی ہے اور حنفی عوام بھی اپنے علماء سے پوچھتی ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر سے پوچھ کے نہیں آتی. تو اگر حنفی عوام اپنے علماء سے پوچھ کے، اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگ ابو حنیفہ کی اجتہاد کی طرف نہیں بلا رہے ہو، آپ لوگ جو آج کے حنفی دیوبندی بریلوی ہے نا، اور یہ جو تقریریں کرتے ہیں اسٹیج پہ بیٹھ کے، ان کے اجتہاد کی طرف بلا رہے ہو، تو کیا آپ یہ قبول کرو گے؟ اگر ہم آپ پر یہ الزام لگائیں میرے بھائی کہ آپ لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں سکھا رہے ہو، آپ لوگ تو اپنا مقلد بنا رہے ہو. آپ لوگ امام حنیفہ کے اجتہاد کے بجائے اپنے اجتہاد کی طرف بلا رہے ہو.
تو آپ کہو گے نہیں نہیں ہمارے علماء ہیں, ہمارے عوام کی جو رہنمائی کرتے ہیں وہ رہنمائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجتہاد کی طرف کرتے ہیں. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے علماء ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں وہ صحابہ کرام کے اجتہاد کی طرف کرتے ہیں, وہ خود کا اجتہاد کرتے ہیں. ہاں کچھ مسائل جس کو ہم نوازل کہتے ہیں, جدید مسائل ہیں جو پہلے نہیں پیش آئے تھے, آج پیش آ رہے ہیں, جیسے خون کا عطیہ دینا, کڈنی دینا جو ہے وغیرہ وغیرہ, جو نئے مسائل ہیں. تو ان مسائل میں پرانے دور میں کوئی اجتہاد نہیں ہے, نہ صحابہ کے دور میں نہ ائمہ اربعہ کے دور میں. تو آج کے دور میں بھی اجتہاد کرتا ہے, آج کا بریلوی بھی اجتہاد کرتا ہے, اہل حدیث بھی اجتہاد کرتا ہے. تو اس معاملے میں تو دونوں سیم ہیں. یعنی جو نوازل ہیں, نئے نئے مسائل ہیں, اس معاملے میں اہل حدیث علماء بھی اجتہاد کرتے ہیں, حنفی علماء بھی اجتہاد کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ اس میں تھوڑا سا کوئی جب ان کی گرفت کرو تو کہتے ہیں نہیں یہ حنفی علماء ہیں جو اگرچہ ان کا اجتہاد ہے جدید مسائل میں, لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصولوں پر اجتہاد ہوتا ہے. تو اہل حدیث کا بھی جواب وہی ہے کہ اگرچہ اہل حدیث علماء اجتہاد کرتے ہیں لیکن صحابہ کے اصولوں پر اجتہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ, ایک سوال ایک بھائی نے کیا تھا میران زبیری نام کے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کا فقہ کہاں ملے گا, کہ صحابہ کا فقہ کہاں ملے گا, یہ ان کا کہنا ہے. ہاں دیکھیں یہ بھی بڑا شبہ ہے مقلدین کا. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی طرف آپ بلا رہے ہو تو صحابہ کی فقہ مدون نہیں ہے. ان کا کہنا یہ کہ صحابہ کی فقہ مدون نہیں ہے. ارے بھائی یہ بات پہلے اگر زمانے میں کہتے تو کسی حد تک بات چل جاتی. بھائی ایک زمانے میں پہلے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ تو پہلے مدون نہیں ہوئی تھی, بعد میں مدون ہوئی ہے. یہ ائمہ اربعہ کے جو اقوال مدون کیے گئے وہ بعد میں ڈھونڈ کے مدون کیے. ان کے دور میں کہاں مدون ہوا, ان کے دور میں کہاں جو ہے تقلید جو ہے چالو ہوگی, تو بعد میں تقلید شروع ہوئی نا. تو یہ جو اعتراض ہے بہت پہلے کوئی کرتا سمجھ میں آتا, لیکن اب تو ایک ایک صحابی کے اقوال پر, ان کے فتاوی پر پوری کتاب چھپ چکی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال, عمر رضی اللہ عنہ کے فتاوی, علی رضی اللہ عنہ کے فتاوی, حتیٰ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے اقوال فتاوی, یعنی جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے فتاوی, ان کے اقوال پر پوری کتاب چھپ چکی ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم آپ کو بتائیں کہ تمام صحابہ کے آثار, تمام صحابہ کے اقوال پر ایک جامع کتاب, کئی کتابیں چھپ چکی ہیں. یعنی اس وقت کچھ ایسی کتابیں چھپ چکی ہیں جس میں تمام صحابہ کے اقوال کو فقہی ترتیب سے نقل کر دیا گیا. جیسے نماز کے بارے میں صحابہ کے فتاوے, زکوٰۃ کے بارے میں صحابہ کے فتاوے. تو آج تو مدون ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جو کتابیں ہیں, جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اقوال پڑھنے کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ جائز آپ جو ہے 200 سینکڑوں کتابیں پڑھیں گے نا فقہ حنفی کی, در مختار, قدوری, ہدایہ, فلاں فلاں, یہ سب اتنی ساری کتابیں پڑھیں گے. تو ایسے صحابہ کے اقوال پڑھنا ہے تو مصنف عبدالرزاق یہ کتاب ہے, اس میں پڑھیں صحابہ کے فتاوی. مصنف ابن ابی شیبہ, اس میں صحابہ کے فتاوی ہیں. المحلہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کی, اس میں صحابہ کے فتاوی ہیں. سنن سعید بن منصور, اس میں صحابہ کے فتاوی ہیں. حتیٰ کہ کتب ستہ میں بھی صحابہ کے فتاوی ہیں, صحیحین میں بھی صحابہ کے فتاوی ہیں, صحیح بخاری میں بھی آپ کو بہت سارے ابواب میں صحابہ کرام کے فتاوی ہیں. تو یہ جو کتب احادیث ہے نا, یہ کتب احادیث نے اپنے ساتھ صحابہ کے فہم کو بھی لیے ہوئے ہے. صحابہ کرام کی فہم بھی ان کے ساتھ مروی ہے ان حدیثوں میں, حدیث کی کتابوں میں. تو حدیث کی کتابوں میں تو حدیثیں زیادہ ہیں اور یہ صحابہ کے اقوال بھی ہیں لیکن کم ہے. لیکن جو دوسری مصنفات ہیں, جو دوسرے کتب آثار ہیں, تو ان میں تو آپ دیکھیں گے پورا صحابہ ہی کے اقوال جو ہے فقہی ترتیب پر باقاعدہ, نماز کے مسائل, فلاں کے مسائل, فلاں کے مسائل. یہ امام ابن ابی شیبہ, مصنف ابن ابی شیبہ کبھی اٹھا کے تو دیکھیں آپ کو اس کتاب میں کیا ملے گا. پورا ہر باب میں صحابہ کرام کے اقوال ملیں گے آپ کو. مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبدالرزاق, المحلہ لابن حزم. تو یہ اس طرح کی بہت ساری, سنن سعید بن منصور, بہت ساری کتابیں ہیں جس میں آپ کو صحابہ کرام کے اقوال ملیں گے. اب آپ یہ کہیں کہ صحابہ کرام کے اقوال کسی ایک کتاب میں نہیں, تو امام حنیفہ کے اقوال کسی کی کتاب میں ہے, وہ بھی تو بہت ساری کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہاں ملیں گے ایسا نہیں ہے, بھری کتابیں بھری پڑی ہر جگہ ملیں گے. اہل علم ساری کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. جی بہت اہم. اچھا عبدے بھائی, آپ نے ایک اور سوال جو پوچھا تھا نا, کہ آپ نے کہا کہ اس طرح سے تو بہت سارے فقہ بن جائیں گے, اس طرح سے بہت سارے مذہب, یعنی بہت سارے مذہب بن جائیں گے. تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں. سوچو کہ کسی کو ایک ہیلتھ پرابلم ہے, اب وہ جاتا ہے الگ الگ ڈاکٹر سے ایڈوائس لیتا ہے کون سا ڈاکٹر صحیح ہے. اب وہ الگ الگ ڈاکٹر میں دیکھتا ہے کہ کس کے پاس پروف ہے, کون سا ڈاکٹر اسٹرانگ ہے, اچھا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ معتبر ہے زیادہ, اور وہ لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے ایک میڈیکل اسکول قائم کر دی, یا کوئی ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ کا, جیسے ہے نا ہومیوپیتھی ہے, ایلوپیتھی ہے, اور یونانی ہے, اور آیورویدا ہے, بولے اس نے نیا شروع کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوا.
وہ دیکھ رہا ہے کہ ڈاکٹرز میں کون سے ڈاکٹر کے پاس پروف ہے, وہ دیکھ کر کے کرتا ہے. اب یہ ہر چیز میں, جیسے مثال کے طور پہ ہوم کنسٹرکشن, آپ گھر بنا رہے ہو, اب آپ کو آرکیٹیکٹ ڈیزائن دیتا ہے, تو الگ الگ آرکیٹیکٹس, الگ الگ اسٹرکچرل انجینئر سے آپ لیتے ہو کہ بھئی کون سا زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک نئی آرکیٹیکچر انوینٹ کر دیا یا نیا کنسٹرکشن میتھڈولوجی بنا ڈالی آپ نے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. ہاں, تو یہ اس کی بہت ساری مثالیں ہم نارمل لائف سے دیکھ سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اصل بات صرف اتنی ہے نا میرے بھائی, کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ نے 1200 سال کا ذکر کیا تھا, کہ 1200 سال تک لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنے مسلک کے خلاف کوئی حدیث آ جائے, سامنے دوسرا عالم ہے, وہ پیش کر رہے, دلائل پیش کر رہے, قرآن سے حدیث سے دلائل پیش کر رہے, مسئلہ واضح ہے کہ یہاں پہ جو عالم کی آپ کی بات کو آپ مان رہے تھے وقتی طور پر, وہ عالم سے مسٹیک ہو گئی, تو کیا آپ کو لگتا ہے 1200 سال تک ایسا چلتا تھا کہ کسی بھی حال میں تو اپنے عالم کی بات نہیں چھوڑوں گا, میں حنفی ہوں, میں شافعی ہوں, میں نہیں چھوڑنے والا ان کی بات؟ کیا ایسے چلتے تھے لوگ؟ ائمہ نے بھی نہیں سکھایا, ائمہ اربعہ نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ ہماری بات کو لازم پکڑ لینا, بلکہ وہ تو سکھا کے گئے بھی کہ قرآن و حدیث کی دلیل آئے تو چھوڑ دینا, یہ ان کی نصیحت ہے, ہم تو انہی کی نصیحت پہ عمل کر رہے ہیں نا. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے ہماری باتوں کو پکڑ کے رہیے. جو علماء احناف ہے نا, جو ضد پکڑے ہوئے ہیں کہ ابو حنیفہ کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں بتائیں گے, یہ خود امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی ارشادات ان کی ہدایات کے خلاف, ائمہ اربعہ کی ہدایات کے خلاف ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے اقوال کو لاک کر دینا, کبھی نہیں کہا انہوں نے. یہ ان کے ساتھ انصاف نہیں, ائمہ کے ساتھ. کیا بولتے ہیں عبدے بھائی, آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا کفایت بھائی, میں تقلید کو جو ہے, جو موجودہ صورت میں چاہ رہا ہوں کہ سمجھ لیں کہ تقلید کی کیا اوریجنل صورت رہی ہوگی اور کیا بن گئی. جیسے ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں, اب ہر علاقے میں ایک مشہور عالم ہوتا ہے. جیسے مالیگاؤں کا ایریا ہے, اس میں دکتور فضل الرحمان ہوا کرتے تھے, اور ایسے دوسرے ممبئی کا ایریا ہے, اس میں پرانے زمانے میں کچھ علماء ہوا کرتے تھے. ایسے مختلف علاقوں میں مختلف علماء ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جس علاقے میں جو عالم ہوتا ہے اور جو دسترس میں ہوتا ہے, جو پہنچ میں ہوتا ہے, اور جو بڑا عالم ہوتا ہے, لوگ اس کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں, اور وہ بتاتا ہے فتویٰ تو لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. لیکن اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ظاہر سی بات ہے کہ ہر فتویٰ تو اس کا ہوگا نہیں, تو اب کہیں اگر خلاف بھی ہو گیا تو دوسرے پر چلے گئے. یہ وہ صورت تھی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی اپنے اپنے حلقے میں ہیں, اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں, اپنے اور ان کے ساتھ ایک ایریا لگا ہوا ہے, لوگ ان سے فتاوا پوچھتے ہیں, مسائل پوچھتے ہیں, جاتے ہیں. یہ ایک صورت بنی ہوئی تھی. بعد والوں نے کیا کیا کہ اس پہ عصبیت لگا دیا. یعنی اب جو مالیگاؤں کا ایریا ہے وہ کیا کرے, کہیں نہیں دکتور فضل الرحمان صاحب نے جو فتوا بتایا نا, ان کی فتوا چھپی ہوئی ہے. ابھی ڈاکٹر نسیم صاحب نے اسٹریم میں اگر کچھ بتا دیا نا تو وہ ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ دکتور صاحب دیکھیے پرانے تھے, اور ان سے نیک تھے, اور ان سے بزرگ تھے, اور خوبصورت بھی ان سے تھے, اور گورے چٹے بھی تھے, اور تمام آپ لا کر کے پیش کر دیجئے اور کہیے نہیں دکتور فضل الرحمان صاحب نے جو ابھی فتوا میں چھپا ہوا ہے وہ موجود ہے نا, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, ہمیں ان پہ زیادہ اعتماد ہے, اور آپ کیا کریں, ہم نہیں سننے والے. تو صاحب یہی ہے تقلید, یہی تقلید ہے. اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ دکتور فضل الرحمان صاحب کا احترام نہیں کرتے, یا بات کے جو ابھی عالم جو ہمارے اسٹریم میں آتے ہیں ان کا احترام نہیں کرتے, کرتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کس کی بات زیادہ درست ہے, وہ ہم قبول کرتے ہیں. تو تقلید کی جو بنا پڑی ہے اصل میں علماء سے نہیں پڑی. یعنی امام ابو حنیفہ سے کفایت میں نے جو بات بتایا نا کہ خود ان علماء نے یہ بات نہیں کہی. ہوا کیا ہے کہ ان علماء کا ایک حلقہ اثر تھا. اب جب یہ علماء چلے گئے تو ان کے جو شاگرد تھے, ان کے جو فالوورز تھے, ان کے یہاں ایک تعصب پیدا ہوا اپنے امام کے لیے, اور پھر انہوں نے اپنے امام کو پیش کرنا شروع کیا. اب جب اپنے امام کو پیش کرنا شروع کیا نا تو ان کے قول کی تدوین کی بھی ضرورت پڑی, تو مدون کیا. اب کہیں پر ان کو لگا کہ یہ قول غلط ہے تو اس سے اختلاف بھی کیا. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چیز جو خامی نظر آتی گئی اس کو ٹھیک کرنے میں اور اپنے امام کو پیش کرنے میں ایک زمانہ لگا, اور اس طریقے سے اختلاف بڑھتا گیا. ورنہ وہ ریئل ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں ہے. تو اس کو اگر آپ کو سمجھنا تو اس مثال سے سمجھیں, باقی اس کے علاوہ تقلید کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طریقے سے تقلید کا تاریخی ارتقا ہوا ہے, تاریخی ترقی ہوئی ہے. میں لمبا نہیں جانا چاہتا, آپ دیکھیں گے کتابوں میں تو آپ تقلید کیسے پنپی ہے اور تقلید کی بنا کیسے پڑ رہی ہے, تو آپ کو ملے گا کہ ایسے ہی تقلید بڑھی ہوئی ہے. بس اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے, قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں. اور ہم نے پہلے بھی تقلید کی تقسیم کی ہے. بس ایک سیکنڈ. ہاں جی عبدے بھائی بولیے. زید بھائی آپ نے ابھی جو بات بولی تھی اس کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بولا تھا کہ جہاں واضح دلیل دیکھی جائے گی وہاں پہ تقلید نہیں مانی جائے گی,
تو شاید میں نے کیا ایسا کہا ہوتا ہے نا کہ تقلید تو صرف اس جگہ ہوتی ہے جہاں پر اجتہادی مسئلے ہوتے ہیں جو کلیئر نہیں ہوتا ہے. جی یہ آپ جی نے جی 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 میرے بھائی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ تقلید وہاں ہوتی ہے جہاں معاملہ کلیئر نہ ہو، لیکن جب کلیئر ہو جائے، جب کلیئر، تب کو تقلید چھوڑ دینا چاہیے نا. یعنی جب جی تک دلائل نہیں تھے اور دلائل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی تقلید کر رہا ہے، لیکن جب حدیث رسول صحیح ثابت ہو گئی، سامنے حدیث آ گئی، تب تو چھوڑ دینا چاہیے نا. جی اگر تب تو دلیل تقلید چھوڑ دینا آئے گی تب تو امام ابو چاہیے. حنیفہ کا بھی قول ہے کہ انہی کی دیکھو دلیل مانی جائے گی. میں مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری میں جلسے استراحت کی دلیل ہے، حدیث صحیح ہے اور صریح بھی ہے. کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں مقلدین بھائی اپنا مسئلہ؟ جلسے استراحت کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں نا آپ کو. صحیح بخاری کی یعنی اس حدیث کی صحت پہ اجماع ہے، حدیث بالاجماع صحیح ہے صحیح بخاری میں. یعنی اجماع، ہم حدیث کو مانے، اجماع کو مانے. ایسا نہیں کہ اجتہاد سے حدیث صحیح ہو رہی ہے. میں مثال بہت ساری دے سکتا ہوں، لیکن میں وہ اگزامپل دے رہا ہوں جس میں جو دلیل ہے وہ صحیح بھی ہے اور صحت کیسی ہے؟ بالاجماع صحیح ہے. یعنی آپ کو صحت پر رکھنے کی، صحت کے لیے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی اجماع ہے. آپ کو صرف اس کو فالو کرنا ہے. جب بالاجماع اور صریح واضح، یعنی صریح کا مطلب یہ کہ آپ کو اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. یعنی حدیث صحیح ہے بالاجماع صحیح، بالاجماع صحیح مطلب اس کے صحت و ذات میں اجتہاد نہیں کر سکتے آپ، ماننا ہے. اور صریح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قیاس نہیں کر سکتے آپ. تو آپ بتائیے بالاجماع ثبوت ہے حدیث کا اور نص سے صحیح ہے، یہاں تو تقلید چھوڑ دینا چاہیے. یہاں کیوں نہیں چھوڑتے؟ جی شیخ میں یہ نوٹ کر رہا ہوں آپ کی بات. میں انشاءاللہ ان سے پوچھنے مطلب کراس چیک کر کے پھر اپنی بات بتاؤ. جی میں اپنی تو بات ہر ابھی اسٹریٹ بتاؤ. میں پوچھتا ہوں، جی جی میں تو ہر دیکھیں اسٹریٹ میں میری پوچھتا مانب سے ہوں. ہوگے دلیل ہے تو پھر دلیل کی مانی جائے گی. میں مثال، اگر میرے بھائی میں مثال دے رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں جلسے استراحت کی. دلیل ایسی ہے جو بالاجماع صحیح ہے اور وضاحت ایسی ہے کہ جو صریح ہے. نہ صرف صحیح یعنی قبول اجماع سے، بالاجماع اس کی صحت ثابت ہے اور مفہوم صریح ہے، معنی کے لحاظ سے صراحت اور ثبوت کے لحاظ سے بالاجماع صحیح. اب تو اس کو ماننے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے پاس. اسی لیے شیخ البانی رحم اللہ کا، ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ تقریر، شیخ البانی رحم اللہ کی جی کتاب پڑھے تمام الفتنہ، وہ جہاں جلسے استراحت کی بات لاتے، بہت مطلب بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اتنی واضح حدیث صحیح تھی پھر بھی مقلدین کیوں نہیں ماننے اس کو. تو ایسی مثالیں ہمارے پاس ہے بھائی. یہ مثالیں بتا رہے ہیں کہ منہج کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے. کہ اگر آپ کہتے ہیں تقلید مجبوری میں ہے کہ جہاں دلائل نہیں ہے تقلید کر رہا ہے، تو بھائی جب دلیل آ گئی تب تو چھوڑ دینا چاہیے. میں نے ابھی مثال پیش کی نا، صحابہ کرام نے اختلاف کیا، اجتہاد کیا، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے دلیل پیش کی سب سرنڈر ہو گئے، سب کا اختلاف ختم ہو گیا. تو آج بھی ہونا چاہیے کہ اگر دلیل نہیں معلوم ہے، دلیل آتے ہی سارا اختلاف ختم ہو جانا چاہیے. جی اچھا شیخ، آپ نے بھی ایک بات بولی تھی، اس کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ مطلب میں نے آج تک یہ سمجھا تھا کہ سلفی لوگ یہ بولتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی طرف آؤ ڈائریکٹ. مطلب میں یہ سمجھتا تھا کہ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے، یعنی سلفی لوگوں کا، کہ ڈائریکٹ سمجھو. اور آپ نے ابھی جو بتایا اس کا مطلب نہیں میرے بھائی، نہیں میں سمجھ گیا آپ کا سوال. آپ یہی کہتے ہیں نا، اسی لیے انٹرنیٹ کی ایک جو ہے سمجھیے کہ ایک اچھا فائدہ یہ ہوا کہ ڈائریکٹ ان کے عوام ایک دوسرے کے علماء سے کنیکٹ ہو رہی ہے. تو اسی لیے سمجھنے میں، دوسرے کے موقف کو سمجھنے میں جو ہے اس سے مدد ملتی ہے. ہمارا موقف کیا ہے، اہل حدیث کا کیا موقف ہے، یہ آپ اہل حدیث سے سمجھیے. آپ اپنے علماء سے مت سمجھیے کہ وہ اہل حدیث کا کیا موقف. آپ کو ہمارا موقف جاننا، ہم سے آگے بات کیجیے. تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہر بندہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ ہاتھ لگائے نا، ہم کبھی نہیں. ہم علماء اور مجتہدین کو کنارے نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر عالم اجتہاد کر سکتا، ہرگز نہیں اجتہاد کر سکتا بھائی. جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے وہی اجتہاد کرے گا. لیکن ہم مجتہدین میں پہلے نمبر پر صحابہ کو رکھتے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے اگر آپ کو اجتہادات کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے، تو اول نمبر پر صحابہ کرام کو رکھیے. صحابہ کرام کی زندگی میں ڈھونڈیے کہ ان کا کیا اجتہاد تھا، ان کا کیا فہم تھا. اگر وہاں سے مل جاتا ہے، اس کے بعد آپ کسی کو مت دیکھیے. وہاں سے مل گیا وہی آپ لے لیجئے. اسی لیے ہم اپنے آپ کو جب سلفی کہتے ہیں نا، ہم کیوں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں بھائی؟ قرآن حدیث سلفی مطلب یہ جو ہمارے اسلاف ہے، ان کا جو فہم ہے. آپ کیسے قرآن و حدیث کی اتباع، ہمارا دعویٰ شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک جملہ آپ کی ان کی کتابوں میں بار بار ملے گا، اتباع الدلیل بفہم سلف. یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرنا ہے اور جو سلف کا فہم ہے
उसी के मतलब, इसीलिए सलफियत कहते हैं। और जब हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं तो अब हदीस का मतलब क्या, कुछ लोग समझते हैं हदीस का मतलब सिर्फ कुरान और हदीस है, कुरान को भी कुरान में हदीस कहा गया, फबी हदीस बादू, कुरान में कहा गया, कुरान भी हदीस है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी हदीस है। अल्लाह के रसूल ने कई हदीसों में कहा अपने फरमान को हदीस का, मनवानी बेहदीस नजर अल्लाह इमरान समिया मिन्ना हदीसन, तो कुरान भी हदीस है, अल्लाह के रसूल का फरमान भी हदीस है। ऐसे सहाबा के आसार भी हदीस है, उनको मौकूफ हदीस कहा जाता है। तो जब हम ये कहते हैं अहलुल हदीस, तो अहलुल हदीस का मतलब क्या है, कुरान जो हदीस है उसको मानने वाला, अल्लाह के रसूल का फरमान जो हदीस है उसको मानने वाला, ऐसे सहाबा के आसार ये भी हदीस है, इनको भी मानने वाला। तो तीनों चीजें अहलुल हदीस में, तीनों चीजें शामिल है, कुरान, हदीस और सहाबे कराम के आसार। तो हाँ, अहलुल हदीस कहिए या सलफी कहिए, दोनों का मफहूम एक ही है। जी ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। उम्मीद करता हूँ आपके साथ और भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी। हाँ।